بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم عمران خان اپنی حفاظتی ضمانت کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی زمان پارک کے گھر پر پولیس آپریشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ عمران خان کی درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ عمران خان حفاظتی ضمانت سے پہلے اہم درخواست پر سماعت کے لیے خود جسٹس طارق سلیم شیخ کے روبرو پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ آمد کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا وکلا نے پرتپاک استقبال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی گرفتاریوں کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی گرفتاریوں کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما امتیاز محمود نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور ظفر اقبال مانگل ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست دائر میں وفاقی حکومت، حکومت پنجاب، ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا شیڈول جاری ہوا۔ پنجاب بھر سے پی ٹی آئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی عمل سے روکنے کے لیے پولیس مسلسل ہراساں کر رہی تھی۔ رات گئے پولیس نے امیدواروں تائید اور تجویز کنندگان کے گھروں پر چھاپے مارے اور اکثریت کو اٹھا کر لے گئی۔ پی ٹی آئی رہنما امتیاز محمود نے درخواست میں استدعا کی کہ عدالت پی ٹی آئی امیدواروں تائید اور تجویز کنندگان کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے فیصلے سے متعلق بھارتی وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے یو ٹرن لے لیا۔ گزشتہ برس بھارت کے وزیر برائے کھیل انوراگ ٹھاکر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان جانے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے کیونکہ کھلاڑیوں کی سیکورٹی اہم ہے۔ تاہم اب ناگپور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انوراگ ٹھاکر نے اپنے موقف کو تبدیل کرتے ہوئے اس معاملے کو بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے فیصلے سے منسلک کر دیا۔ انوراگ ٹھاکر کا کہنا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایشیا کپ میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کرنے دیں، اس کے بعد وزارت داخلہ فیصلہ کرے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان کو رواں سال ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنی ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان میں ٹیم بھیجنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ ایشیا کپ پاکستان سے کسی دوسرے ملک شفٹ کیا جائے۔ بھارت کی جانب سے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھی رواں سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 9 میں فائرنگ سے مسجد کے محتم جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت مولانا عبدالقیوم صوفی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالقیوم صوفی پاکستان علماء ایسوسی ایشن کے رکن تھے۔ مقتول جامع مسجد محمدیہ نورانی اسلامک سینٹر گلستان جوہر کے محتم بھی تھے۔ پولیس کے مطابق مقتول نماز کے بعد گھر جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے انہیں نشانہ بنایا۔ لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے اپنی ہی حکومت سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عمران خان کو پکڑے یہ بتائے کہ کون سی اندرونی اور بیرونی قوتیں روک رہی ہیں۔ حکومت نے سہولت کاروں کے نام نہ لیے تو قوم کا غصہ بڑھ جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر منٹوں میں عبوری ضمانتیں مل جاتی ہیں، لیکن نواز شریف کو واپسی کی اجازت تک نہیں مل رہی۔ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اور باہر سے کون سی قوتیں عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خواہش پر 8 ماہ سے سول نافرمانی ہو رہی ہے، انہیں اداروں سے ریلیف مل رہا ہے، دوبارہ 2018 والی فلم چل رہی ہے۔ نواز شریف کو 3 بار کرسی سے ہٹایا گیا، انہیں زیر تک دیا گیا، مگر کسی نے مسلح جدوجہد نہیں کی۔